अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अम्मन हाज़ल्लज़ी, कौन है वो जो लश्कर होगा तुम्हारा, मदद करे तुम्हारी अल्लाह के अलावा। नहीं है काफिर लोग मगर धोखे में। हर मुल्क की कोई ना कोई फ़ौज होती है कि जब उनको कोई दूसरे मुल्क से ख़तरा हो तो उनके मुल्क की फ़ौज आगे से उनकी हिफाजत करने का ज़रिया होती है। अगर किसी मुल्क की फ़ौज ना हो तो दूसरे ताकतवर मुल्क वाले उन पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारा कौन सा लश्कर होगा कि जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारी पकड़ आएगी तुम्हें बचा सकेगा। कौन लश्कर है बताओ, कौन तुम्हें बचाएगा। फरमाया नहीं है काफिर मगर धोखे में, ये किसी धोखे में पड़े हुए हैं। अमन हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुकुकुम, कौन है वो जो रिज़्क़ देगा तुम्हें अगर रोक ले वो अल्लाह अपने रिज़्क़ को। अगर अल्लाह अपनी तरफ से रिज़्क़ देना तुम्हें बंद कर दे तो फिर कौन है दुनिया में हस्ती जो तुम्हें रिज़्क़ दे सके। बल लज्जू फी उतुब व नुफुर, बल्कि इसरार करते हैं वो काफिर सरकशी में और नफरत में, कि सरकशी करते हुए इसरार करते हुए डटे हुए हैं, फिर भी अपनी बात, फिर भी गैरुल्लाह की परस्तिश कर रहे, गैरुल्लाह पर यकीन रखते हैं। अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं देखो एक मिसाल सुनो, ये क्या वो शख्स जो चलता है ऊंधे मुंह होकर, अला वजही अपने मुंह के बल, यानी सर नीचे टांगे ऊपर, एक ये शख्स है तो ये ज़्यादा हिदायत याफ्ता है, सही रास्ते की तरफ जा रहा है, या वो शख्स जो चलता है सीधा सिराते मुस्तकीम पर है। एक आदमी टांगों पर चल रहा है, सीधे रास्ते पर जा रहा है, और एक ही है कि सर के बल चल रहा है। क़यामत के दिन जब दुनिया जो लोग मर गए हैं जब वो कब्रों से निकलेंगे तो मुसलमान तो टांगों पर चलेंगे और इनके आगे और दाएं रोशनी होगी ईमान की, लेकिन जो काफिर हैं वो सर के बल चलते हुए जाएंगे, सर नीचे होगा और चलेंगे। तो पूछा गया या रसूल अल्लाह सर के बल कैसे चलेंगे। आपने फरमाया जिस जात ने तुम्हें पाँव पर चलाया है वो सर पर भी चला सकता है, तो ये सर के बल चलते हुए जाएंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं सर के बल चलेंगे, तुम खुद ही बताओ कि ये क्या उनकी हालत है, कैसी ये बुरी हालत में वो चलते हुए पहुंचेंगे। तो यही हाल है काफिरों का दुनिया में। बताया ये जाएगा कि गोया दुनिया में इनकी खोपड़ी उल्टी थी, सही इनको सोच नहीं थी, सही समझ नहीं थी। हालांकि दुनिया की काफिर इस वक्त अपने आप को बड़े अक्लमंद समझते हैं, लेकिन जो आखिरत की फिक्र नहीं करता, अपने ईमान की फिक्र नहीं करता, उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है। तो फरमाया कुल हुवल्लज़ी अंशाकुम, कह दीजिए वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने पैदा किया तुम्हें और बनाए हैं तुम्हारे लिए कान और आँखें और दिल। कलीलन मा तशकुरून, बहुत ही कम तुम शुक्र अदा करते हो। अल्लाह ने ये चीज़ें तुम्हें दी हैं, कानों से हम सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, दिलों से सोचते हैं और बाकी जिस्म के आज़ा से फ़ायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला ने कोई हमसे इसका किराया नहीं लिया, कोई मुआवजा नहीं लिया, अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन हम फिर भी बहुत नाशुक्र हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फिल अर्दि व इलैहि तुहशरून, कह दीजिए वो अल्लाह वो ज़ात है जिसने बखेर दिया तुम्हें ज़मीन में और उसी की तरफ तुम हशर किए जाओगे। कि कोई मशरिक की तरफ रहता है, कोई मगरिब में, कोई शिमाल में, कोई जनूब में, पूरी दुनिया में इंसान बिखरे हुए, लेकिन क़यामत के दिन सब का हशर वो अल्लाह के सामने होगा। और मैदान महशर में चूँकि क़यामत का एक दिन, कुरान पाक की ये आगे सूरत आएगी, इसमें आ रहा है सूरह अल-हाका के बाद ये सूरह मारिज है, उसमें आएगा क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर हो। तो इतने बड़े लंबे दिन में लोग परेशानी के आलम में अपने अमाल की फ़िक्र कर रहे होंगे, हत्ता कि अंबिया किराम भी वो भी कहते होंगे रब्बी सल्लिम, ऐ अल्लाह आज हमें बचा ले, हमें बचा ले। तो एक आदमी के बारे में रिवायात में आता है बुखारी शरीफ में, उसका फैसला होगा, अल्लाह ताला कहेंगे तेरी नेकियां और बुराइयां सारी बराबर है,
تم جاؤ کسی سے ایک نیکی لے آؤ تاکہ تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور تمہیں جنت میں بھیج دیں۔ تو وہ جائے گا سب سے پہلے اپنے بچپن کے دوست کے پاس، لنگوٹیا یار، اس کو جا کر کہے گا کہ مجھے ایک نیکی صرف چاہیے تو مجھے تم دے دو تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کہے گا دفع ہو جاؤ، میں نہیں دے سکتا تمہیں، میں خود اپنی جان بچاؤں یا تمہیں بچاؤں۔ پھر وہ اپنے چچا کے پاس جائے گا، ماموں کے پاس جائے گا، اب حتیٰ کہ والد کے پاس جائے گا، کوئی نیکی نہیں دے گا، آخر میں اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ ماں جو بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، پھر اس کو جنتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، پرورش کرتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے ماں کی۔ لیکن جب وہ ماں کو آ کر کہے گا ماں آج جنت میں جانے کے لیے مجھے صرف ایک نیکی چاہیے، مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میں جنت میں چلوں، وہ کہے گا الیک عنی، دفع ہو جا مجھ سے، میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتی، میں تو خود آج اپنی فکر میں ہوں کہ میں کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں۔ تو ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہر رشتہ دار، دنیا میں کتنا لوگ جانیں قربان کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگیاں لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ تو فرمایا اس حشر کے میدان کی فکر کرو، وہاں حساب کتاب بھی۔ تو جب یہ بات کافروں کو بتائی جاتی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آگے سے کہتے کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، کہ قیامت کب آئے گی، کون سے مہینے میں، کون سے سن میں۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے یقینی علم تو قیامت کا اللہ کے پاس ہے، اور یہی بات ہے میں تو ڈرانے والا ہوں کھلا، کب آئے گی اس کی تاریخ، اس کا سن تو کسی نے کو نہیں اللہ نے بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے پیارے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں اس کا یقینی علم اللہ کے پاس ہے کب آئے گی۔ ویسے تو جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فقد قامت قیامت، اس کی قیامت شروع ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ آنے کی ترتیب دنیا میں رکھی ہے، جانے کی ترتیب کوئی نہیں۔ آنے میں تو پہلے باپ آتا ہے، اس کے بعد ہی بیٹا آتا ہے، تو جانے میں بعض اوقات بیٹا پہلے چلا جاتا ہے، باپ موجود ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جانے کی بھی ترتیب رکھ دیتے کہ ترتیب سے ہی جائیں، جیسے آئے ہیں، باپ پہلے آیا تو جائے گا بھی باپ پہلے، تو باپ کے بعد بیٹے کو خود بخود ایسی فکر لاحق ہوگی، اس کا دنیا میں رہنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ میری باری یقین۔ اسی امید پر وہ پھرتے رہتے کہ پتہ نہیں میں نے سب سے آخر میں جانا۔ ایک آدمی ادھر تھا، وہ کہنے لگا کہ میں اپنے بھائیوں کا، بہنوں کا ذکر کر کے کہنے لگا سب پہلے وہ جائیں گے، اس کے بعد میں جاؤں گا، پھر میرے بعد 2 بہن بھائی ہیں، پھر وہ جائیں گے، سب سے پہلے وہی فوت ہوا۔ تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب نہیں رکھی۔ تو فرمایا قیامت کا علم اللہ کے پاس، جب دیکھیں گے وہ اس کو قریب قیامت کو، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جو کافر ہیں، اور کہا جائے گا یہی وہ دن ہے جس کے تم طلب کرتے تھے۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کہہ دیجئے خبر دو تم اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور ان کو جو میرے ساتھ ہے یا رحم کرے، کون پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ کافروں کو کون بچائے گا، کون ان کو؟ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان نوح آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے جو ہے مسلمان 80 آدمی تھے، عورتیں، ان کو کہا کشتی میں بیٹھ جاؤ، طوفان آنے لگا ہے۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ 18 سال کی نوجوان لڑکی ہے، اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو دودھ پلا رہی ہے۔ اس نے اس کو کہا اپنی جان پر بھی رحم کھا اور اس بچے پر بھی رحم کھا، کلمہ پڑھو اور کشتی میں آ جاؤ، کلمہ پڑھو، چونکہ یہ کشتی مسلمانوں کے لیے۔ اس نے کہا مجھے تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے، میں ویسے ہی بچ جاؤں گی۔ جب پانی شروع ہوا، پہلے اس کے پانی نیچے اٹھ کر کھڑی ہوگی، جب اس کا پانی گھٹنوں تک آیا، کرتے کرتے کمر تک آیا، سینے تک آیا، اس نے بچے کو کندھے پر بٹھا دیا۔ جب پانی کندھے پر آیا اس نے بچے کو سر پر رکھ لیا، جب پانی سر پر آیا اس نے بچے کو ہاتھوں سے اوپر کر دیا، اتنا اونچا کہ آخر پانی کی چھال آئی، بچہ بھی گیا اور عورت بھی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ پھر کافروں تمہیں کون پناہ دے گا دردناک عذاب سے؟ ابھی غور و فکر کر لو، قرآن کا پیغام سن لو، دنیا میں 2 انچ کی زبان ہلا کر کلمہ طیبہ پڑھ لو، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ قل هو الرحمن آمنا بھی، کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے ہیں اس پر،
وعلیہ توکلنا، اور ہم تو اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پس ان قریب جان لوگے تم کون ہے وہ کھلی گمراہی میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہہ دیجئے کہ خبر دو تم اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرائی میں، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کون لائے گا تمہارے پاس جاری پانی کو۔ یعنی اللہ کی قدرت بتا دی کہ آج تم پانی میں جیسے آج کے دور میں بور کر لیتے ہیں، پانی نکال لیتے ہیں، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو گہرائیوں میں لے جائے تو تمہاری کیا طاقت ہے، تم کیسے لا سکتے ہو؟ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہیں پانی کی نعمت عطا فرمائی۔ لہٰذا کلمہ طیبہ پڑھ کے کافروں کو جو دعوت دی کہ کلمہ پڑھ کے صدق دل سے اقرار کر کے مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو پھر جب دنیا سے چلے گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے لیے تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔